الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى مستجيبا هذا الدعاء وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. صدق الله العظيم. معزز محترم علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بڑی محبتوں سے، بڑی چاہتوں سے، بڑی امیدوں سے اور بڑے چیلنجوں کے ساتھ پیدا کرا. پہلے والے دو تین الفاظ سمجھنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہوگی، لیکن آخری جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ اللہ نے بڑے چیلنج کے ساتھ اس دنیا کو پیدا فرمایا، وہ فوراً سمجھ میں آئے گا اگر آپ استخلاف آدم علیہ السلام کے واقعے کو پیش نظر رکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا ملائکہ کو اعتماد میں لینے کے لیے، اور چونکہ ملائکہ مقربان بارگاہ خداوندی ہیں تو ان سے حضرت آدم کو سلامی دلانے کے لیے اور ان کے سامنے اپنے نظام کو بیان فرمانے کے لیے، غور سے سنیں، جب اللہ نے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. صاحب جلالین نے وہاں ایک قید بڑھائی تفسیر کرتے ہوئے کہ خلیفتاً ای یخلفونی فی تنفیذ احکامی و شریعتی فیہا. یہ ہے خلافت کا معنی. آج کل پھر میڈیا پر جمہوریت اور خلافت کی بحث چل رہی ہے. آج بھی تازہ ایک صاحب نے ایک مضمون ڈالا تھا کہ اسلام جمہوریت کو پسند کرتا ہے یا خلافت کو. میں اس نشست کو سیاسی رنگ دینا پسند نہیں کرتا،
اس لیے کہ نہ میں خود سیاسی آدمی ہوں اور نہ اپنے متوسلین کو سیاسی رنگ میں رکھنا چاہتا ہوں، بالخصوص معاصر سیاست کو جو حقیقت میں خباثت کا نام ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں خلافت کسے کہتے ہیں یہ سمجھانا بھی تو ضروری ہے، اس لیے کہ ہم تشریعی طور پر عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور تکوینی طور پر خلافت کے لیے پیدا کیے۔ تشریعی مقصد ہمارا عبادت ہے، تو جیسے عبادت کو مالہ وما علیہ سے جاننا، عبادت کے مسائل کو، عبادت کے حقائق کو، عبادت کی معنویت کو، عبادت کے مشاکل کو اور عبادت کے مشاکل کے حل کو جاننا ہمارے لیے اس مقصد کی بنیاد پر ضروری ہے کہ عبادت مقصد تخلیق بنی نوع انسان ہے، بدلیل قول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن ایک تکوینی مقصد بھی ہے اللہ رب العزت کا اس عالم کو پیدا فرمانے میں، اس انسان کو پیدا فرمانے میں، وہ مقصد ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنا۔ تو خلیفہ یعنی کیا؟ حکمرانی کرنے کا نام خلیفہ ہے، دادا گیری کرنے کا نام خلیفہ ہے، ووٹ بٹورنے کا نام خلیفہ ہے، ہتھیلی پر چاند دکھانے کا نام خلیفہ ہے؟ نہیں، تنفیذ احکام کی خلیفہ کرتا ہے، اشدار اور احکام سازی، قانون سازی، دستور سازی کا اختیار انسان کو ہرگز نہیں دیا گیا۔ دستور، کانسٹیٹیوشن، قانون، ضوابط، لا اینڈ آرڈر اللہ کا ہے، انسان کا کام اس قانون کو دنیا میں جاری کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، تنفیذ احکام کی، شریعت کی تنفیذ۔ دو چیزیں ہیں، آپ الفاظ سمجھ کر سن کر گھبرا نہ جائیں، میں کیپسول کھولوں گا بھی، اب یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانون بنانا اور ایک ہوتا ہے اس قانون کو لاگو کرنا۔ قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں اور لاگو کرتے ہیں ادھیکاری لوگ۔ اسی لیے اگر آپ ادھیکاری سے الجھیں تو یہ آپ کی حماقت ہے۔ ادھیکاری تو یہی کہے گا، جو کائندہ ہے وہ تو یہی کہے گا کہ قانون ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ گروہ منترالیہ سے بن کر آیا ہے، پارلیمنٹ نے اپنی جمعیت سے اس کو بنایا ہے، اس کا اشتہار کیا ہے، اب ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اس کو لاگو کریں۔ کبھی کبھی یہ قانون لاگو کرنے والے کے دل میں بظاہر محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو شفقت بھی ابھر کر آتی ہے، لیکن قانون بنانے والا اس پر بریک لگاتا ہے۔ بڑی اچھی دلیل آپ حضرات کی برکت سے یاد آئی، قانون بنایا ہے اللہ نے کہ زنا کرنے والا مرد و عورت اگر بے شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، یہ بنایا اس نے، لاگو کرے گا جلاد، اس لیے اس کو جلاد بولتے ہیں کہ وہ جلد کرتا ہے، مارتا ہے۔ اور یہاں لگے ہاتھ ایک لطیفہ یا نکتہ یا حقیقت جو بھی ہو سناتا چلوں، عربی میں زنا تک کی سزا پر کوڑے مارنے کو جلد کے لفظ سے تعبیر کر کے اشارہ کر دیا گیا کہ سزاؤں میں بھی اس کی رعایت کی جائے کہ ضرب و تعدیل صرف جلد تک اور چمڑی تک ہو، گوشت اور ہڈی توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے ایسا کہ شاگردوں کو چاہے ایسے ہٹاؤ، بچوں کو چاہے اتنا مارو،
اور اپنے ماتحتوں پر چاہے اتنا ظلم کرو، خدا کے یہاں جواب دینا پڑتا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑتا ہے۔ اور پھر وہاں جواب دیتے وقت کسی کی ریاست، کسی کا اہتمام، کسی کی ادارت اور کسی کی نظامت اور کسی کی استاذیت اور کسی کا کوئی بھی معاملہ ہو کچھ کم نہیں آتا، وہاں تو ایک ہی اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، اور جواب کچھ نہیں ہوگا، اس لیے وہاں سے جواب ہوگا للہ الواحد القہار اليوم تجزی كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں، اگر بے شادی شدہ ہیں، ان کو کوڑے لگانے کا حکم آیا تو حکم آیا انسانوں کی طرف، قانون بنایا اللہ نے، قانون لاگو کرتا ہے نظام، قانون لاگو کرتا ہے انسان، لیکن اس انسان کے دل میں کبھی کبھی یہ قانون کو لاگو کرتے وقت رحم آ سکتا تھا، اس لیے سورہ نور میں فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اس قانون کو دین اللہ کہا گیا۔ پتہ چلا دین بہت باریکی سے سنو، دین صرف نماز کا، روزے کا، زکات کا، چلہ لگانے کا، پڑھنے پڑھانے کا اور مسجد پر بیٹھ کر کوئی بات کر دینے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ سزا کے قائم کرنے کو بھی فرمایا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو نظام ہے اللہ کا دنیا کو چلانے کے لیے، کبھی اس میں سختی بھی ہوگی جو حقیقت میں رحم دلی ہوگی، جس کو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، لیکن قصاص میں حیات یہ ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو چھلکے پر نظر نہیں رکھتے، گودے میں اترتے ہیں، اس لیے فرمایا یا اولی الالباب، یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ کی سزا کو لاگو کرنے میں، وہاں مرادی ترجمہ یہی ہو رہا ہے فی دین اللہ میں، کہ اللہ کی سزا کو لاگو کرنے میں یہ زنا کرنے والے مرد و عورت پر جب یہ سزا لاگو کی جائے، ہرگز رأفۃ، مفسرین نے لکھا تھوڑی سی شفقت بھی تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے قوانین میں جمال بھی ہے اور بظاہر جلال بھی ہے، میں نے جلال کے ساتھ بظاہر کا لفظ بتا دیا تاکہ خدا کی رحمان و رحیمیت کی صفت پر کوئی اعتراض پیدا نہ ہو۔ اخروٹ بظاہر بہت کڑک ہے، لیکن اس کو پھوڑو تو اندر سے پھر ماشاءاللہ تبارک الرحمن اس کا گودا اور اس کا مغز نکلتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے، جہاں اس کا ایک مقصد عبادت ہے، وہی اس کا ایک مقصد خلافت بھی ہے۔ خلافت کا کیا مطلب؟ وہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کے دستور کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے لا اینڈ آرڈر کو دنیا میں نافذ کرنا۔ کیوں دنیا میں اس کو نافذ کرنا؟ تاکہ دنیا امن کا، شانتی کا، سلامتی کا، اطمینان کا، سکون کا گہوارہ بن جائے۔ یہی تو فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، بلکہ پھر فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ مفسرین نے لکھا دوسرے پارے کے لفظت الارض کی تشریح 17ویں پارے میں جا کر کی کہ اصل فساد یہ ہے کہ عبادت گاہوں کو تہس نہس کر دیا جائے۔ کیا کمال کی بات کی ہے کہ دنیا میں فساد کا سب سے بڑا مظہر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی عبادت گاہوں کو تہس نہس کر دیا جائے۔ یہ اس کا تخریب ظاہر ہے، اور تخریب باطن یہ ہے کہ عبادت گاہوں کی حقیقت سے، عبادت گاہوں کے پیغام سے، عبادت گاہوں کی گائیڈ لائنز سے، عبادت گاہوں کی معنویت سے، عبادت گاہوں کی روحانیت سے لوگوں کو منقطع کر دیا جائے۔ اس کو پہلے پارے میں یوں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔
یہ عبادت گاہوں سے کیا گائیڈ لائن ملتی ہے، کیا ہدایات ملتی ہے؟ عبادت گاہوں سے نبی کے دروس ملتے ہیں، نبی کے پیغامات ملتے ہیں، دنیا کے نظام کو چلانے کے انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز یہ عبادت گاہوں سے ملتی ہے۔ عبادت گاہوں کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی مسجد جہاں نماز کے لیے تھی، وہی اللہ کے نبی کی مسجد مدرسہ بھی تھی، وہی اللہ کے نبی کی مسجد جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے بھی تھی، وہی اللہ کے نبی کی مسجد مشرکین کو اس مسجد کے ستون سے باندھ کر اسلام کا امپریشن ڈالنے کے لیے بھی تھی۔ یہ تو ہم نے اپنے ذہنوں سے، اور معاف کرنا ہمارے چھوٹے سے ذہن سے، اسلام کو بھی چھوٹا سا بنا کر اس کو پیک کر دیا، ورنہ سمامہ ابن اساد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، اس زمانے میں عمرہ کرنے جا رہے تھے، حضور کے ایک نیم فوجی دستے نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مسجد نبوی میں لائے، باندھ دیا ستون سے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز سے فارغ ہو کر ان کے قریب سے گزرتے ہوئے پوچھتے تھے کیا گمان ہے تمہارا، یعنی تمہارا دماغ کیا بول رہا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم کیا کریں گے؟ تو وہ بھی تو عرب تھے نا، وہ عرب تھے، اور عربوں کی غیرت بشرطے کہ وہ صحیح عرب ہو، خالص عرب ہو، مکسنگ نہ ہو، ڈبل فلٹر یا ٹرپل فلٹر نہ ہو، بلکہ بغیر فلٹر کا صاف ستھرا عرب ہو، تو وہ غیور ہوتا ہے۔ آج کا عرب بھی بڑا غیور ہے اگر خالص عرب ہے تو انہوں نے اشارے میں جواب دیا، ان تقتل زادم و ان تنعم علی شاکر، کہ اللہ کے رسول میں تو مشرک بنا کر آپ کے ہاتھوں میں پکڑ کر لایا گیا ہوں، اگر آپ مجھ کو قتل کرو گے تو آپ کے لیے مجھے قتل کرنا جائز بھی ہے، زادم کا مطلب یہ ہے، اور اگر آپ میری جان بخشی کرو گے تو میری طرف سے شکر گزاری پاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اسلام لے آؤں گا، صاحب ایسا نہیں کہا، کہ میں وَإِن تُنْعِمْ، اگر تم مجھ پر انعام کرو گے تو تُنْعِمْ عَلَى شاکر، میں قدر تو کروں گا آپ کے انعام کی۔ مطلب اس جملے میں بھی محدثین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غیرت کو مد نظر رکھا کہ کہیں محمد یہ نہ سمجھے کہ اسلام لانے کی لالچ میں یہ قتل سے بچنا چاہتا ہے، اور بعض محدثین نے تو لکھا کہ اللہ ان کی زبان پر یہ کہلوا رہا تھا تاکہ دنیا میں کسی کو یہ پیغام نہ جائے کہ محمد نے ان کو اسلام لانے کی لالچ میں معاف کر دیا۔ لا اکراہ فی الدین، پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو گیا، یہ ترجمہ ہے اس کا، قد تبین الرشد من الغی کا، کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اب اگر تمہیں خود پانی خریدو اور دودھ نہ لو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً ان کی طرف سے کوئی بات قبول نہیں کی۔ ہر نماز کے بعد حضور ان کے پاس سے گزرتے تھے، کھانا پینا ان کو پہنچ جاتا تھا، بس پوچھتے تھے کہ کیا خیال ہے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی اگر تم مجھ کو قتل کر دو گے تو صحیح ہو جائے گا، اور معاف کر دو گے تو میری طرف سے شکر گزاری کی کیفیت دیکھو گے۔ حضور نے 3 دن کے بعد ان کو چھوڑا اور کہا بولو اب کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے پانی کی جگہ بتاؤ۔ کہا وہ مسجد نبوی کے باہر ایک باوڑی ہے، شاید آپ لوگ بھی باوڑی نہیں بولتے ہو جہاں سے پانی نکلتا ہے، کہا وہ باوڑی ہے، وہاں گئے، غسل فرمایا اور آ کر حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ مجھے صرف اتنا نہیں سنانا، کیا سنانا ہے اصل کو آگے۔ انہوں نے فرمایا محمد روئے زمین پر ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الوجوہ من وجہک، تیرے چہرے سے زیادہ کسی کا چہرہ مجھ کو مبغوض نہیں تھا، لیکن میں 3 دن سے تمہارے مسجد والے اعمال جو دیکھ رہا ہوں، کیا اعمال؟ تمہارے مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور سیکھنے سکھانے کا عمل، اور باہر سے آنے والے جو وفود ہوتے ہیں ان کا اکرام، غریبوں کی امداد، چیریٹی ورک اور باہمی تعاون،
باہمی ارتباط، باہمی ہم آہنگی، اور پھر قرآن کریم کا ایک نورانی نظام، اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں، پہلی صف میں سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں۔ یہ اخلاق جو 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے کہہ رہا تھا کہ اس اسلام میں داخل ہوئے بغیر تجھے امن سکون نہیں ملے گا، جلدی مجھے آپ اپنا ہاتھ دے دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ یہ کہاں سے پیغام گیا؟ مسجد کے اندر سے پیغام گیا، یہ مسجد میں سے سبق گیا، پتہ چلا ہماری مسجدیں تو ان سب کاموں کے لیے، اس لیے تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا کہ ذکر اللہ کے لفظ کو تسبیح گرانے میں محدود مت کرو، ذکر اللہ کا پہلا مصداق تو قرآن کریم ہے۔ دلیل اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، چلو بولو، وہاں ذکر کا معنی تسبیح کرانا تھوڑا ہے، سبھی بولتے ہیں کہ وہاں قرآن کریم مراد ہے۔ ہاں، اور دلیل اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو کہا گیا اور نماز پڑھنے کو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو اس سے جوڑو، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، وہاں بھی قرآن ہے اور یہاں بھی وہ ذکر اللہ ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ذکر و اذکار میں سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن، سب سے بڑا ذکر تلاوت قرآن ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، آج کل جو مغالطے ہو رہے ہیں یا پیدا کروائے جا رہے کہ صبح و شام 3 تسبیح پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کی نہیں کی کوئی حرج نہیں، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، اور اگر ایسا سمجھا گیا اور استخفافاً ایسا کہا تو ذمہ داری سے کہتا ہوں، بڑے بڑے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اگر استخفافاً تہاوناً ہلکا سمجھ کر یہ بول دیا گیا کہ 3 تسبیح پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کی اتنی ضرورت نہیں، تو آدمی کافر ہو جائے، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جہاں فضائل ذکر رکھا وہاں مستقلاً فضائل قرآن رکھا ہے، اور حضرت نے تو اس میں قراءت سبا کی بحث بھی چھڑ دی ہے، جبکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فضائل اعمال یا اس کا پہلے کا نام تبلیغ نصاب ہے وہ لکھوائی تھی عوام کے لیے، لیکن حضرت نے اس میں فضائل قرآن لکھ کر اس کے پڑھنے سننے والوں کو ایک پیغام دیا کہ تم اگر بڑے ہو گئے تو اپنی اولاد کو قراءات سے بھی جوڑنا، صحت قرآن سے بھی جوڑنا۔ پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑا جائے، یہ اہم ترین پیغام ہے اس کا، اس لیے کہ دیندار بنا دینا کافی نہیں ہوتا، دین پر جمانا کافی ہوتا ہے، اور جمانے کے لیے علم دین ضروری ہے، علم کے بغیر آدمی جمتا نہیں۔ اگر علم نہیں ہوتا نا تو تأثر اور تنفر دونوں بہت جلدی جلدی ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے جملہ سمجھ میں آئے۔ انفعالی کیفیت اگر ہو، ایموشنل کیفیت، متاثر ہو جانے کی، علم نہ ہو تو آدمی کسی سے بہت جلدی متاثر بھی ہو جاتا ہے اور بہت جلدی متنفر بھی ہو جاتا ہے، لیکن علم ہو، شعور ہو، آگہی ہو، واقفیت ہو، بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی ہو۔ یہ میں بصارت اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگوں کو بھرم ہوتا ہے کہ میری نظروں میں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، نظروں میں ہونے سے کچھ نہیں چلتا، دل میں اترنا چاہیے، تو بصارت کے ساتھ بصیرت کی ہونا تو پھر آدمی فرق کرتا ہے۔ اسی لیے سننا پڑے گا اس بات کو کہ اس امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام علم کی دولت کی نسبت پر دیا گیا ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے
کہ مجھے ایک مرتبہ خواب آیا، بہت بڑے اللہ والے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، دائیں جانب انبیاء علیہ السلام بیٹھے ہوئے تشریف فرما، اور بائیں جانب اس امت کے علماء، اولیاء، اکابرین، صالحین بیٹھے ہوئے ہیں، سننے کے قابل بات ہے۔ حضور تشریف فرمائے، وہ حضور کہتے ہیں میں بھی اس مجلس میں تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ جو حدیث آپ کے نام سے سنائی جاتی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ رکھتے ہیں، یہ آپ ہی نے فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، ہمارے علماء جانتے ہیں کہ اس حدیث کی سند پر کسی اعتبار سے کلام ہے، لیکن مضمون اپنی جگہ درست ہے، اور یہ خواب ہے، خواب کے ذریعے حدیث کی صحت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہم بھی جانتے ہیں، وہ مستقل ایک آپریشن تھیٹر ہے، جرح و تعدیل کا فن۔ بہرحال خواب یہ مؤید تو بنتا ہے لیکن وہ مثبت نہیں بنتا، لیکن مجھے جو اصل بات سنانی وہ بھی نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر آپ کی امت کے علماء کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا ہے تو مجھے آپ کی امت کے کسی عالم کا امتحان تو لے لے دو۔ انہوں نے فرمایا اتنے سب بیٹھے ہیں، کسی ایک کا لے لو، جس کا جی چاہے۔ میں کوئی طے نہیں کرتا کہ پہلے سے 5-10 کو رٹے رٹائے رکھتے ہوں، جو مہمان آئے ان کے سامنے وہی پیش کر دو، کر نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے کسی کو بھی۔ اور اللہ کا کرنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی کی تو امام غزالی پر، اور آگے سنو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کیا مجھے بڑا مزہ آئے گا، سنو نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا، اس نے امام غزالی نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مسمک الکریم، تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی نے محمد ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کا پورا نسب بیان کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم فیل ہو گئے، تم فیل ہو گئے بھائی، اب میں نے تو تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تمہارا پورا نسب تو نہیں پوچھا تھا۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جتنا سوال ہو اتنا جواب دو، دوسری سب باتیں تو چھوڑو۔ تم کو نام کا جواب دینا بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کہاں سے تم بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے تک پہنچے؟ تو امام غزالی نے حضور کی طرف نظر کی، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر ادباً درخواست کی کہ سیدنا موسیٰ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ ہاں، اللہ نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ بہت دل کبھی یقینی کا یا موسیٰ کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کو تو صرف اتنا ہی بولنا چاہیے تھا کہ عصا، آپ نے تو لمبی بات کی تھی کہ اتوکلوا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارف اخری، کہ میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور تم تو اور بھی بولنا چاہ رہے تھے کہ میرے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وہ تو تم اٹک گئے، تو تم نے کیوں اتنا لمبا جواب دیا تھا؟ کہا اس لیے تاکہ اللہ کے ساتھ بات کرنے کا موقع کب ملتا ہے، آج مل گیا تو کہا آپ جیسے جلیل القدر نبی کے ساتھ بات کرنے کا موقع مجھ کو کب ملے گا، اس لیے میں نے بھی بات کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کام ہو گیا اور اب تو ہتھیار ڈالی۔ یہ اس امت کے علماء کا حال اور مقام ہے، ہم کیا سمجھیں گے؟ اور یہ علم اصل چلتا ہے مسجدوں سے، مکتبوں سے، مدارس سے، دارالعلوم سے اور جامعات سے، ورنہ اتنا زبردست جواب۔ اب وہاں اگر کوئی کہے کہ یہ کوئی الزامی جواب تھا تو وہ موقع بھی الزامی جواب ہی کا تھا، وہ استدلالی جواب کا موقع تھا بھی نہیں، جیسا موقع ویسا جواب۔
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس انسان کو اس دنیا میں سن لو کان کھول کر صرف نماز پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس انسان کو اس دنیا میں انی جاعل فی الارض خلیفۃ کے اعلان عام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور رازی نے پتے کی بات لکھ دی کہ روئے زمین پر خلیفہ بنانے کا اعلان ہوا، آسمان میں نہیں۔ آسمان محل خلافت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان میں معصیتیں ہوتی ہی نہیں، روئے زمین پر ہی سب کچھ ادھر ادھر کے کانڈ ہوتے ہیں، جہاں فساد ہوتا ہو وہیں اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی کلاس کے مدرس کو یہ پتا ہو کہ میری کلاس کا ایک بچہ بھی شرارت نہیں کرتا تو وہ استاذ 2-3 گھنٹے بھی بنداس بلا تکلف کہیں چلے جاتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں پر پورا اعتماد ہے۔ لیکن اگر انہیں یہ تصور ہو کہ یہ تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے تو جو جتنا شرارتی ہوتا ہے اسی کو یہ کام سپرد کر دیا جائے کہ تم کو کلاس سنبھالنی ہے، جیسے چور کے ہاتھ میں چابی دے دیں گے کہ خزانے کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے تو وہ تو اور زیادہ سمجھ جائے۔ تو انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے اللہ نے اپنے نظام کو جاری کرنے کے لیے۔ اس وقت جہاں سے میں چلا تھا وہاں ہے، اس وقت فرشتوں نے اعتراض بشکل نیاز مندی پیش کیا تھا، جواب میں نے بیچ میں دے دیا، نیاز مندانہ درخواست کی تھی کہ اللہ اس انسان کو پیدا کرتے ہیں جو زمین میں جا کر ادھم مچائے گا، شرارت طوفان مستی کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، اس میں قوت غضبیہ بھی ہے اور قوت شہوانیہ بھی ہے، غصہ بھی ہے اس میں اور شہوت اور سیکس بھی ہے۔ اللہ نے اس وقت ایک چیلنج کیا تھا، یہ میں یہاں سے اتری کی گاڑی پٹنی پڑ جائے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، خبردار اس انسان پر ایسا کوئی اعتراض مت کرنا، میرا چیلنج ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کو خلیفہ بنانے میں میری مصلحت کیا ہے۔ یہ حاکمانہ جواب تھا۔ بڑے لوگ دو قسم کے جواب دیا کرتے ہیں، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ فوری جواب تو ان کا حاکمانہ ہوتا ہے، جیسے ابا اگر ایک بیٹے کو مدرسے میں بھیجیں اور ایک بیٹے کو جماعت میں بھیجیں اور امی اگر یہ سوال کرے تو یہ کوئی انصاف نظر نہیں آتا، آپ میرے ایک سپوت کو مدرسے میں بھیج رہے ہو اور ایک سپوت کو جماعت میں بھیج رہے ہو، تو ابا پہلے تم چپ بیٹھو، میں باپ ہوں۔ یہ ہوا حاکمانہ جواب۔ لیکن حقیقت میں بڑا وہ ہوتا ہے، سننا گرا تو گزرے گا لیکن سننا بھی پڑے گا۔ حقیقت میں بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے چھوٹوں کو مطمئن بھی کرتا ہے، ٹھوکتا نہیں ہے کوئی بات، فوری طور پر اپنی بڑائی کو بھی پیش نظر رکھتا تو ہے کہ خبردار انی اعلم ما لا تعلمون، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ اسلوب اختیار کیا کہ فرشتوں تم لوگ کیا بولے تھے کہ ہم اس انسان سے زیادہ تسبیح پڑھنے والے، تقدیس کرنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے ہیں، لہذا خلافت کے حقدار ہم ہی زیادہ ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، میں لا رہا ہوں اپنے مقصد پر گاڑی، ذرا اچھے طریقے سے مربوط کلام سمجھتے رہنا۔ یہ فرشتوں نے کہا تھا تسبیح جھاپنے والے اور کلمہ پڑھنے والے، مراقبہ کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں، ہم سے زیادہ اچھی تسبیح کون پڑھ سکتا ہے، لہذا ذمہ دار بھی ہم ہی کو بناؤ، زمین کا ذمہ دار، اصلاح کا ذمہ دار ہم ہی کو بناؤ۔ نہیں، تم نے معیار بھی غلط سمجھا، دنیا کا نظام چلانے کے لیے تسبیح پڑھنے سے کام نہیں چلتا، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے خدا کے دستور کو، خدا کے قانون کو، خدا کے لا اینڈ آرڈر کو
نافذ اور ایشو کرنے کے لیے صرف عبادتوں سے، تسبیح و تقدیس سے کام نہیں چلتا، اس میں تو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہی ہتھیار اللہ نے بتایا کہ چلو میں نے اتنی سب چیزیں پیدا کی، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں سے پوچھا تم نام بتاؤ، فرشتوں نے تو کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارا علم محدود ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا نام ستون ہے اور اس کا نام ٹائم ٹیبل ہے، اس کا نام مائک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تم بتاؤ، حضرت آدم نے تو نام بتائے، مدلولات اسماء بھی بتائے، خواص و آثار و مصالح و منافع و مضار میں مدلولات بھی بتائے کہ بھئی اس کا نام مائک ہے، اس کا نام آواز پہنچانا ہے، یہ مائک کا اسٹینڈ ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ کبھی وہ مقرر کی شعلہ بیانی سے گر نہ جائے۔ ہمارے اندر کنویں میں مقرر صاحب سے اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ جامع مسجد میں تقریر کرنے جاتے تھے، اندر کنویں کی ایک مرتبہ انہوں نے جامع مسجد کے ممبر کے سائڈ پر جو ایسا ٹیک لگانے کا پورا سیمنٹ کا بنا ہوا اس کو ہی توڑا تھا، جیسے کچھ لوگ پرمائی نہیں توڑا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب اس کو پلر بولتے ہیں اور اس کو ٹائم ٹیبل بولتے ہیں، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ امام بیچارے ایک سیکنڈ بھی دیر سے آئے تو کوئی مسجد ادھر ادھر نہیں، اور ہم 2 گھنٹے بھی لیٹ آئے تو ہمیں کوئی نہ دیکھے، امام ایک سیکنڈ بھی لیٹ آئے تو ایسا جیسے کہ تکبیر اولیٰ کی اتنے پابند لوگ ہیں کہ بیچارے پر ادھم ادھم، اور بڈھے لوگ زیادہ یہ چیز دیکھتے ہیں۔ کیوں کہ بوڑھے لوگوں کو گھر میں اب کچھ چلتی نہیں تو سوچتے ہیں امام پر ہی چلاؤ، معاف کیجیے مجھ کو، میں تو صاف صاف بات کرتا ہوں، ہنستے ہنساتے کچھ باتیں تربیت کی ہو جاتی ہے، جوانوں کو تو کوئی پرواہ نہیں، انہیں آنا ہی، بڈھوں کا یہ دیکھنا بھی اماموں کے لیے اچھی تربیت بھی ہے، یہ برابر دھیان رکھتے ہیں۔ اگر یہ اتنا بھی دھیان نہ رکھے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو سورج طلوع ہونے کے بعد ہی امام صاحب کے آئے، اس لیے کہ جوان کو تو اٹھنا ہی کہاں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سب بدلا دیا، تو فرشتوں نے کہا بات تو برابر ہے، کیوں؟ اب سنو اصل بات، حضرت آدم ان کی اولاد یہ سب کو دنیا میں آنا تھا تو انہیں معلوم ہونا ضروری تھا کہ کون سی چیز کے فائدے کیا ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، مثبت پہلو کیا ہے، منفی پہلو کیا ہے، پوزیٹیو سائڈز کیا ہے، نیگیٹیو سائڈز کیا ہے، اس طرح استعمال کریں گے تو یہ دودھ کا حلوہ بنے گا، اور ایسے استعمال کریں گے تو یہ دہی بنے گا، اور ایسے استعمال کریں گے تو گھی بنے گا، اس کپڑے کو ایسے کاٹیں گے تو کرتا بنے گا، اور ایسے کاٹیں گے تو پائجامہ بنے گا۔ یہ سب کس کو سکھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پتہ چلا کہ اس دنیا میں خلافت کا استحقاق جو آدم اور ان کی اولاد کو ملا ہے وہ صرف تسبیح و تقدیس کی بنیاد پر نہیں ملا۔ کان کے ڈھکن کھول کے سن لو کہ عبادت کرنے کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں تھے، بلکہ اس دنیا میں انسانوں کو، حضرت آدم کو، بنی نوع انسانیت کو جو استخلاف کا، خلافت کا حقدار ٹھہرایا گیا وہ علم کی بنیاد پر ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا صاف ستھرا نظام ہے۔ قرآن نے پہلے پارے میں چوتھے رکوع میں ان باتوں کی حقیقتوں کو واضح کیا۔ پتہ چلا ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن اسے یہی معلوم قول باندھنے کا طریقہ کیا، اور کھڑے رہنے کا طریقہ کیا، اور قبلہ کس سمت میں ہے، دونوں پیروں کے نیچے ہاتھ کیسے رکھنا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولتا کہ آپ کو برا لگے، میرے آقا تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے، وہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن سارے علماء سے پوچھو ورنہ خود بھی کھول کر دیکھو، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ نماز ہی تو پڑھ رہے تھے لیکن واپس کیا ان کو، کیوں کہ فضائل انہیں معلوم تھے، مسائل معلوم نہیں۔ یہ ہے مکاتب کی اہمیت، اس پہ سب آ گیا، اور پھر دوبارہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، حضور نے فرمایا پھر واپس جاؤ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر آئے حضور نے فرمایا پھر جاؤ، 3 مرتبہ واپس کیا۔ اب وہ کہنے لگے اللہ کے رسول بہت ہو گیا،
اب آپ خود ہی مجھے بتا دیجئے کہ میری نماز میں گڑبڑ کیا ہے؟ اب تم نے رکوع اور سجدے میں ڈنڈی ماری. رکوع میں جیسی کمر رکھنی چاہیے جس کو ہمارے فقہا تعدیل ارکان کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ کمر ایسی رکھنی چاہیے، اور سجدے میں یہ جو ہے نا یہ کلائی اور یہ اوپر کا حصہ یہ تھوڑا سا، اور یہ جو انگلیاں ایسی نہیں رہتی سجدے میں، یہ انگلیاں ایسی رہتی ہیں. اس لیے کہ فلسفے پر غور کرو، سجدے کو حقیقت میں سجدہ بنا کر ادا کرو گے تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سب قبلے میں ہونے چاہیے. یہ ہے اصل سجدے کی حقیقت. یہ انگلیاں ایسی، یہ پیروں کی انگلیاں ایسے ٹیڑھے تاکہ وہ سب قبلے کی طرف ہو، اور بال بھی ہمارے قبلے کی طرف، پیشانی بھی قبلے کی طرف، ہمارا پیٹ بھی قبلے کی طرف، پورا کا پورا قبلے کی طرف. کیوں؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اب تم نے رخ کر لیا، خدا کی گود میں پہنچنا ہے. اب جب گود میں جا رہا ہے، اگر ماں کے گود میں بچہ ہو اور وہ دیکھتا ہو ادھر تو ماں بھی برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کی گود میں جا رہا ہے، ٹیڑھا ٹیڑھا بن کر جا رہا ہے، اور خاندیش کی بھاشا میں ٹیڑھا بن کر جا رہا ہے جو بن کر، تو پھر اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ ہے مسائل. مسائل کے علم پر تصحیح عبادات موقوف ہے. عبادتوں میں جان نہیں پڑتی، عبادت نہیں بنتی جب تک کہ مسائل کا علم نہ ہو، اور وہ مسائل کا علم ان مطالب کے ذریعے ہی آتا ہے. ایک آدمی رات سے بس بھوکا رہ رہا ہے، رات سے بھوکا ہے، پورا دن بھوکا ہے، شام تک بھوکا ہے، روزے کا ثواب نہیں ملے گا. نیت کرنا، نیت کیسی کرے گا، نیت کی حقیقت کیا ہے وہ علم بتائے گا، وہ مکتب میں سکھایا جائے گا. اور سناؤں، مکتب نہیں ہوگا تو بچوں کو جنات بھی چھپتے ہیں. تو آپ بولو یہ نئی مصیبت کیا ہے؟ پر میں سناتا ہوں کہ اس مصیبت کو رحمت بھی بناتا ہوں، فکر مت کرو. حدیث شریف میں آیا ان هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دھیان سے سنو، میں نے جو کہا ایسے ہی نہیں کہا، میں نے ایڑا بن کے نہیں کہا ہے، ورنہ ٹیڑھا بن کر کہا ہے. کیا کہ مکاتب میں نہیں بھیجو گے بچوں کو تو بچے بچیوں کو جنات بھی لگ جائیں گے، اور پھر جانتوں کو بلا بلا کر نہ جانے کتنی جمعراتیں بھروانی بھرنی پڑے گی، کوئی حل نہیں نکلے گا. اس لیے کہ مکتب میں آپ کا بچہ جائے گا نا تو وہاں اس کو دعا سکھائی جائے گی، بیت الخلا میں جانے کی دعا. تو آپ بولو نہیں سیکھے گا تو کیا ہوا؟ حدیث سنائی نا میں نے، حضور نے فرمایا کہ ٹوائلٹس میں، بیت الخلاؤں میں جنات اور شیاطین جمع رہتے ہیں، محتضرۃ. اور بعض روایتوں میں تو آیا ان کا جمگٹھا، ان کا پورا لشکر وہاں جمع رہتا ہے. کہاں؟ بیت الخلا میں. اس لیے حضور نے فرمایا لہذا جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلا میں جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، مذکر جناتوں سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مؤنث جناتیوں سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور بعض محدثین نے لکھا معاصی اور شرور سے، فتن اور قبائح سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے جو بچے بچیاں، جو مرد و عورت ٹوائلٹس میں یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لے وہ ہمیشہ جناتوں سے محفوظ رہتے ہیں. یہ دعا کا گھر میں تو آپ کو فرصتی کہا ہے دعا سے، چلو جانے تو فرصتی کہا ہے، بہت دور کا میں نے تو کہہ دیا، پپا ہی نہیں جانتا یہ دعا ہے. کبھی بچے اس کو سکھا دیتے تو اچھا ہے نا کہ بچے مکتبوں میں آئیں گے
تو یہ مکاتب کے ساتھ جوڑنے سے ایک تو بچہ صحیح انسان بنتا ہے، دنیا کو ایک پیغام دینے والا بنتا ہے، دنیا کو امن و شانتی، اس لیے کہ مکتب میں اس کو چہل حدیثوں میں پڑھایا جائے گا لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه، وہاں جارہ المسلم نہیں فرمایا، یہ مکاتب میں بچہ آئے گا آتنکوادی ذہن بچانے سے محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو سکھایا جائے گا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں صرف نماز کی لائن سے نہیں جایا جاتا، قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر نامہ اعمال جنت تولے جائیں گے اس میں اخلاق کی بلندیاں تولی جائیں گی، حسن اخلاق، مکارم اخلاق، حقوق العباد یہ تولے جائیں گے۔ حقوق اللہ کا تعلق تو اللہ سے ہے، اللہ عفو غفور رحیم تواب ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑنا ضروری ہے تاکہ وہ باہمی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے، ہاں دنیا میں امن شانتی پھیلائے، اور پھر اس کو برکت کیسے حاصل ہوتی ہے وہ بھی مکتب میں سکھایا جائے گا۔ بلکہ آج کل تو میں نے دیکھا کہ ماں باپ روزی روٹی کا اتنا رونا نہیں ہوتے جتنا اولاد کی نافرمانی کا رونا ہوتے ہیں۔ کروڑ پتی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کروڑ پتی، اور جتنا قسم خدا کی کھاتے ہیں بغیر کوئی تعصب کے تقریباً جتنے لوگوں کو میں نے، جتنے ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں روتے ہوئے دیکھا ہے اس میں 99% وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں بھیجا۔ ہم تو پوری دنیا پھرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، کیوں صبح شام انگلش میڈیم صبح شام پڑھاؤ، میں کہا ہونا ہے۔ ہم جامعہ عبدالقوا سے منتسب لوگ ہیں، ہمارا تو نعرہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلاؤ، لیکن فرض he should be a Muslim, then he should be a doctor, otherwise lawyer, otherwise engineer or anything else. Lekin first of all he should be a Muslim. And what is the definition of Muslim? He should be a human community. وہ انسانیت اس میں ہونی چاہیے، اور انسانیت یہ مکاتب میں سکھائی ہے، اس کو وہاں بتایا جائے گا تیری ماں کے پیر تلے جنت ہے، تو وہ بچہ جائے گا بھی آپ کو رات کو سونے بھی نہ آئے تو میں آپ کے پیر پر تیل گھس دوں گا، کیوں؟ آج تو میں پڑھ کر آیا تمہارے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور اگر یہ نہیں پڑھا تو پھر یہی اولاد مانگو لات مانگو۔ جی ہاں، سارے مشاکل، سارے مسائل اس کا مداوا اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے میں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اور ایک بات اور سکھاؤں، یہ جو معاصر علوم ہے، عصری علوم، یہ انسانوں کی تخلیق ہے، یہ انسانوں کے تجربات ہیں، یہ انسانوں کے وضع کردہ ساری اشیاء ہیں، لیکن علوم اسلامیہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ انسان کی طبیعت میں وہ رحمت، وہ شفقت نہیں ہے جو اللہ کے یہاں ہے۔ انسانی علوم پڑھ کر انسان خدمت گزار نہیں بن سکتا، اور الہی علوم پڑھ کر انسان خدمت گزار بن سکتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل، سب سے پہلی وحی جو اتری تھی کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کمال کیا ہے ارباب معرفت نے کہ اگر انسان مربی بننا چاہتا ہے، اور مربی بننے کا مطلب سمجھا دوں، وہ کوئی معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، یہ ہے مربی بنانے کا مطلب، وہ کوئی سوسائٹی کو وجود دینا چاہتا ہے، وہ ایک تہذیب، ثقافت اور سویلائزیشن، کلچر اور
بہترین قسم کی سنجیدگی، شائستگی، سلیقہ مندی یہ سب دینا چاہتا ہے سوسائٹی کو، اور سوسائٹی میں سے فساد کو، فتنے کو، اشانتی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کو مربی بننا پڑے گا۔ اور اصل شان تربیت اللہ کی ہے، اس لیے اس کا نام ہے رب۔ تو جب پہلی وحی پڑھنے کے لیے اتری تو اس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق آیا، اقرأ بسم اللہ نہیں آیا، بسم ربک۔ لفظ رب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس میں لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھی، اس میں حکمت یہ بھی لکھی خدا کی جو شان تربیت ہے وہ پڑھنے لکھنے والے کے اندر آ جاتی ہے اور پھر وہ تربیت کرتا ہے۔ اسی لیے تو اساتذہ کا کردار مدرسوں میں کیا رہتا ہے کہ وہ نسلوں کو بناتے ہیں۔ نسلیں بنیں گی تو فصلیں کٹیں گی، اگر نسلیں ہی نہیں بنیں گی تو پھر تم اچھی فصل کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ اس لیے میں تو اسٹرکٹلی مکاتب کے اساتذہ کو یہ اسٹرکٹلی کہتا ہوں کہ پڑھائی کے اوقات میں آپ کو کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جماعت میں جانا ہے چھٹیوں میں جاؤ، جماعت کی نصرت کرنی ہے چھٹیوں میں کرو، اجتماع میں جانا ہے، جلسوں میں جانا ہے چھٹیوں میں جاؤ۔ مکتب جب چالو ہو تو ہرگز تمہیں 2 گھنٹے بھی نہیں جانا چاہیے۔ ترجیحات کا معاملہ سمجھو، میں اس آدمی کو بھوکا رکھ کر اس کو کمبل اڑانے جاؤں جبکہ اس کو ابھی سردی نہیں لگ رہی ہے، اس کو بھوک لگی ہے تو پہلے اس کو کھانا کھلاؤں گا نا۔ ارتداد کا منظم پلان بھارت میں چل چکا ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف علماء میں جو بیداری آئی ہے، پرسنل لا اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی، جو مہم چلی، وہ ایسے ہی نہیں چلی ہے۔ اس ہندوستان میں سے 2 کلچر کو ختم کرنا چاہتا ہے یہود۔ مختصر طور پر گفتگو کر رہا ہوں، میرا مضمون مکمل وہ نہیں ہے لیکن تعلیم کی اہمیت میں مضمون میں شامل ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ ہندوستان کو 2 خوبیاں حاصل ہیں، یہ سنسکاری نگری بھی ہے اور یہ اسلامی نگری بھی ہے۔ اس میں انسانیت بھی پہلے آئی اور اس میں نبوت بھی پہلے آئی۔ یہ بڑی جامع بات ہے۔ اس بھارت کی دھرتی پر انسانیت بھی پہلے آئی اور نبوت بھی پہلے آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دھرتی پر آئے تو انسانیت پہلے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے، اور حضرت آدم نبی تھے تو نبوت تھی، اور یہ 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ تو پھر سونے پہ سہاگا، انسانیت بھی اور نبوت بھی۔ یہ دونوں کو اب نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سنسکار، اخلاق، کیریکٹر، آپس میں انسانیت کا بھرم اور خیال رکھنا، اس کو ملیا میٹ کر دینا چاہتے ہیں۔ انسانیت کو ختم کر کے یہ لوگ حیوانیت لانا چاہتے ہیں، اور اسلام کا ہے ہی ان کا ٹارگیٹ کہ اللہ کو جو اصل معبود مان کر چلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت گہرائی میں جا کر لیکن سادہ الفاظ میں جو میرا اپنا ایک خاص طریقہ ہے میرے بڑوں کی توجہات کی برکت سے، وہ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ جب لوگ مسلمان ہوں گے، جب لوگ اللہ والے ہوں گے، جب لوگ ایک معبود کو ماننے والے ہوں گے تو وہ انسانوں کی غلامی کبھی بھی پسند نہیں کر سکتے۔ انسانوں کی غلامی وہی اختیار کرتا ہے جو رب کا غلام نہ ہو۔ اب آپ بولو کہ حضرت تو پھر اور آگے بڑھ رہا ہوں نا، زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ عام طور پر عشاء کی اذانوں کا وقت کیا ہے؟ 8:15 کے آجو باجو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 8 بج گئے ہیں۔ میں مختصر میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں دیکھیے، رب کی غلامی انسان کو پاگل بناتی ہے، اور
انسانوں کی غلامی یہ غلام تو بناتی ہے لیکن اس کو تھوڑی آزادی بھی دیتی ہے. یہ بات برابر یاد رکھو. رب کا غلام بنے گا نا تو پابند بننا پڑے گا, لیکن یہ پابندی حقیقت میں آزادی کا پیغام ہے. ارے بھائی ایک ستون کے سامنے, ایک اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنا یہ آزادی ہے یا ہر کنکر کو شنکر ماننا اس کا نام آزادی؟ ایک اللہ کا. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم بادشاہ کی درگاہ میں اور اس کی بارگاہ میں پہنچے تو حضرت ربعی بن عامر سے رستم نے پوچھا تھا کہ تمہارا اہم پیغام کیا ہے, تم لوگ دنیا میں کیا میسج لے کر چلنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ اسلام لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. یہ ہے خاص جو یہ نئی تعلیمی پالیسی اس نقطۂ نظر کو ختم کرنا چاہتی ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لوگوں کو لائے. اب جب یہ تہذیب چلے گی, یہ ثقافت چلے گی کون سی جو مکاتب سے اٹھائی جاتی ہے کہ لا معبود الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور بھارت کے مسلمانوں سنو, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے خطرناک فتنہ بھارت میں آیا تھا اور وہ بھی اکبر بادشاہ کے ہاتھوں پیدا کروایا ہے. ہاں لہٰذا گھبرانے کی ضرورت ہے, میں تم کو اس کا علاج بھی بتاتا ہوں. اکبر بادشاہ نے تو کمبخت بولنا ہی پڑے گا, اس نے دین کے نام سے دین الہی پیدا کیا. اذانوں میں اس نے یہ کہلوانا شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. یہاں بھی یہ نظام دھیرے دھیرے آ رہا ہے. جدھر دیکھو جناب کی تصویر, جدھر دیکھو جناب کی تصویر, اور یہ تصویر دیکھ دیکھ کر انسان کے دل و دماغ پر یہ تاثر اور امپریشن یہ قائم ہوتا ہے کہ یہ بہت زبردست کریٹر, بہت زبردست انقلاب آفری اور بہت زبردست صالح و مصلح کوئی شخصیت ہے کہ جدھر دیکھو اسی کی تصویر اور پھر اس کی ہیبت, اس کا جلال, اس کی محبت, اس کا امپریشن ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ آنے والی ایک سے دوسری نسل پھر جو کچھ ہو اسی کو ماننا شروع کر دیتی ہے. اور پھر جب یہ بھارت عجیب ہے جس نے مردے کی اتنی بڑی اسٹیچو گجرات میں بنائی کہ جس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں روپے خرچے ہو رہے ہیں, یہ کیسی تہذیب کو جنم دیا جا رہا ہے. اصل بات یہی تھی. اب ہوا کیا, میں اختصاراً آگے بڑھ رہا ہوں. اکبر بادشاہ نے جب یہ دین الہی کو وجود دیا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور معاملہ بہت آگے کی حد تک چلا گیا. ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے کچھ متوالے, کچھ شیدائی, کچھ عشاق اور کچھ حقیقت پسند ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق کا کلمہ بلند کرتے ہیں. میرے جاننا کے دوستوں میں اگر بعض دوستوں میں ناامیدی پیدا ہوئی ہو تو میں اس کو بھی آج دور کرنا چاہوں گا. میرے آقا ایک شہادت, ایک سعادت, ایک گواہی, ایک سرٹیفکیٹ دے کر گئے ہیں کہ میری امت پوری کی پوری تو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. لہذا ایک نئی تعلیمی پالیسی کو آل انڈیا لیول پر کبھی بھی لاگو نہیں کیا جا سکتا. لا تجتمع امتی علی الضلال. اور ایک حدیث شریف میں تو فرمایا کہ اگر کوئی کا ساتھ چھوڑ بھی دے گا لیکن حق ہمیشہ بلند ہو کر رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اس بات کی گواہی اللہ دے رہا ہے, اس لیے فرمایا یہ کوئی ایموشنل بات نہیں ہے, وہ کفا باللہ شہیدا.
اس بات کی گواہی دینے کے لیے خدا کافی وافی. تو اب اکبر بادشاہ کے ان نظریات فاسدہ اور عقائد باطلہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی جو ایک بات چلائی تھی کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرانے پر ایک مجدد پیدا کرتے ہیں. اللہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. انہوں نے کہا سب چل سکتا ہے لیکن اکبر کو ہم خدا کو نہیں مانتے، اس کے سامنے جمیل نیاز کو ہم تو نہیں کر سکتے. تو اکبر نے ان کو للکارنے کے لیے ایک ٹیکنیک بنائی. اچھا وہ یہ چیلنج کرتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے احمد بن عبد العلیم السرہندی رحمہ اللہ، آج بھی جن کی قبر سرہند شریف میں ہے پنجاب میں. وہ چیلنج کرتا ہے تو میرے سامنے جھکے گا نہیں، تو میرے دربار کو اس کو بلایا جائے اور دروازے کو نیچے کنسٹرکشن اس کا ایسا کرو کہ وہ دروازہ اور اس کی چوکھٹ اور اس کا پٹ ایسے نیچے ہو تاکہ جب اس کو داخل ہونا تو وہ ایسے ہو کر آنے پر مجبور ہوگا اور میں اپنے درباریوں سے یہ کہوں گا کہ جھکنا پڑا کہ نہیں جھکنا پڑا. لیکن دیکھو علم جب ہوتا ہے نا تو آدمی کو راہیں بھی سجھاتا ہے. یہ جملہ ایک تشریح طلب ہے، اب اس کا وقت نہیں ہے کہ علم آدمی کو راہیں سجھاتا ہے. شیخ احمد سرہندی تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ اس نمبخت نے تو دروازے کا پٹ، اس کی چوکھٹ، اس کا آستانہ اور وہ دروازے کو پورا کا پورا چھپا دیا ہے. اب مجھ کو اندر بہرحال بادشاہ نے بلایا اور آپ کہو گے وہ یہ کہتے تھے کہ میں جاتا ہی نہیں. ارے نہیں، وہ ایسا کیوں کہتے؟ انہوں نے اپنے حبیب کی وہ حدیث پڑھی تھی افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جاہل، اس لیے میں تو اس کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کروں گا. شیخ تشریف لے گئے، جب دروازے کی یہ کیفیت دیکھی تو جھکنا تو نہیں چاہتا، بیٹھ گئے اور سوئی ٹیبل گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے گئے اور یہ پیغام دیا کہ میں جھکنا تو دور تیرے سامنے کھڑا بھی نہیں رہ سکتا ہوں، تو بیٹھا ہے تو میں بھی بیٹھے بیٹھے ہی تیرے سامنے ہے. مجلس پر سناٹا چھا گیا، آرڈر لاگو ہوا. وہاں تو یہی آرڈر ہوتا ہے ان کو جیل میں بند کر دو. بھائی یہ پرانا ہے کہ ان سے جیلیں بھر دو اور ان کو سولی پر چڑھاؤ اور ان کو ایسا کرو یا ان کو دیش سے بدر کر دو. یہ فرعونیت ہے. لیکن بالکل مایوس مت ہو، فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو یہی تو سزا سنائی تھی کہ وَلَوْسَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور یہ بھی کہا تھا اس کے جو چونچلے، اس کے بھی کچھ وزیر تھے. ادھر فرعون کا ایک وزیر حمان تھا، ادھر جناب کا ایک وزیر اور ہے، وہ اسی طرح بھٹکاتا ہے. سمجھتے رہو اشاروں میں. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، پارلیمنٹ کا ہے. الملأ کا ترجمہ اس دور میں کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ. وقال الملأ من قوم فرعون، کیا کہا کہ یہ تم اس کو اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو، وہ ابھی تک تم کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کوئی بھی نظام لاتے ہو وہ تمہارے خلاف کرتے ہیں. ارے دیکھنا اس کا پلان تو یہ ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ. دیکھو یہ آیت پر غور کرو کہ جب سنیے گا، جب فرعونی ذہنیت رکھنے والوں کو دلائل کے میدان میں پسپائی اور شکستگی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ڈرانے کا سلسلہ اپنے حواریین کو شروع کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب چل نہیں پائی تو فرعون نے اپنی پارلیمنٹ والوں کو کہا دیکھو ان کو زیادہ سر پر چڑھانے دو،
یہ تو ہندوستان سے تم کو بھگا دیں گے، اس لیے NRC اور وغیرہ وغیرہ لاگو کرو تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اصل باشندے تم ہو، ورنہ تم کو بھی بھگا دیں گے اور خود اس پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ ہتھکڑا ہوتا ہے کسی کو قانع کرنے کا، کسی کو باور کرنے کا۔ لیکن ایک بات سناؤں، دل پر تو قبضہ اللہ کا ہے، زبان پر قبضہ فرعون کر سکتا ہے، قلم کسی کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ فرعون کی بھی یہی بدگمانی تھی۔ مولانا علی میاں صاحب قصص النبیین میں لکھتے ہیں مسکین فرعون، وہ کیسا مسکین تھا، سمجھتا تھا پوری دنیا پر میرا چلتا ہے، لیکن اس کی بغل میں سونے والی آسیہ پر اس کا نہیں چلتا، اس کا خود کا دل اس سے ہٹا ہوا تھا۔ اور جن جادوگروں کو سنو جن جادوگروں کو اللہ کی طاقت سمجھاتا ہوں، جن جادوگروں کو فرعون نے حضرت موسیٰ کو ہرانے کے لیے، پسپا دکھانے کے لیے اور نیچا دکھانے کے لیے بلایا تھا، اللہ کی قدرت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ اللہ نے ان جادوگروں کے دل پر اسلام کی حقانیت اور نور کا ایسا عکس ڈالا کہ وہ خروا لہ ساجدین۔ اور قرآن عجیب تعبیر کرتا وہ القی السحرۃ ساجدین، فوقعوا ساجدین نہیں کہا، القیا، کوئی بڑی طاقت تھی جو ان جادوگروں کو سجدے میں ڈال رہی تھی۔ پہلے مجموعہ اپنے اندر ایک خاص معنیت رکھتا ہے یہاں کہ وہ جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا۔ اور فرعون نے کہا اچھا میری اجازت کے بغیر تم اس کے گن کرتے ہو؟ آمنتم، قال فرعون آمنتم قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، مکار کو قدرت خداوندی بھی مکر ہی نظر آتی ہے۔ جس کی آنکھ میں پیلیا ہو تو اس کو سفیدی بھی پیلی ہی نظر آتی ہے۔ وہ جادوگروں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب مار ڈالنے کی دھمکی دی تو وہ جادوگروں نے کہا اگر تیرے ہی ہاتھ پر مرنا مقدر ہے تو اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی، اس لیے کہ تیرے ہاتھ پر مریں گے تو شہادت نصیب ہوگی۔ بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے دھمکی دی، اکبر نے حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کوئی بات ڈال تو مجھ کو، گوالیہ کے قلعے میں ان کو بند کر دیا۔ لیکن دیکھو جو دعوت کا کام لے کر چلتا ہے نا، ہمارے دعوت کے ساتھی بھی سنیں، جو دعوت کا کام لے کر چلتا ہے اس کی زندگی داعی کی صرف 2.5 گھنٹے تک نہیں ہوتی، اس کی زندگی داعی کی صرف 4 مہینے تک نہیں ہوتی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خود میں نے میرے والد صاحب سے سنا، والد صاحب نے حضرت جی سے مرکز پر سنا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ داعی کا اصل امتحان تو اس کے مقامی کام میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ مقام پر رہتے ہوئے اپنی چال سے، حضرت جی کے آگے کے جملے بھی سناتا ہوں کہ وہ دکان پر خریدنے جائے گا وہاں بھی داعی بن کر جائے گا۔ حضرت جی سے کسی نے پوچھا دکان پر کیسے؟ سچ بولنا یہ بھی دعوت ہے، راستے میں گزرتے ہوئے نیچی نگاہیں رکھنا یہ بھی دعوت ہے، کسی کی بیٹی کی عزت و عفت و عصمت کی حفاظت کرنا یہ بھی دعوت ہے۔ مجھے یاد آیا حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کونوا دعاۃ صامتین، خاموش داعی بنو، منکر مت بنو۔ کتنا بولتے رہو گے؟ بولتے بولتے تو پھر اقبال کو کہہ گئے، وہ اقبال بڑا اپدیشک تھا، من باتوں میں موہ لیتا تھا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج اتحاد 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 کا نعرہ لگانے والے خود افتراق کا شکار ہیں۔ آج جمعیت و جماعت و اجتماع و اتحاد کا نعرہ لگانے والے خود اپنے سامنے کسی کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اخلاص کو تو ایسا دفن کیا ہے، ایسا دفن کیا
اخلاص کا باعث بادل موت کے ہو گئے. ہم نے اپنے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم شریف کے درس میں سنا کہ اخلاص جانچنے کا ایک معیار ہے. اخلاص کیسے جانچا جا سکتا ہے؟ اخلاص تو دین کا عمل ہے، اس کو نہیں جان سکتے. حضرت نے فرمایا کہ میں تم کو معیار بتا رہا ہوں، بڑی قیمتی بات فرمائی. اگر تمہارے فیلڈ میں، تمہارے میدان میں تم سے اچھا کام کرنے والا کوئی آ جائے اور تمہارے دل کو اطمینان ہو، خوشی ہو، ماشاءاللہ میرے بیان میں تو 50 بیٹھے تھے، اللہ نے کتنا اچھا بندہ بھیج دیا کہ اس کے بیان میں 500 لوگ بیٹھے. یہ اطمینان اور خوشی ہو، سمجھ لو کہ تم اپنے کام میں مخلص ہو. اور اگر تمہیں تکلیف ہوئی تو اچھا اس کے بیان میں کم وقت 500 لوگ بیٹھ گئے، اب میرا کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا تم مخلص نہیں بلکہ مفلس ہو. اس لیے کہ جو مثلا سنو، میں اگر دین کا فائدہ سوچتا ہوں، میں سننا کڑوی بات کہہ رہا ہوں، لیکن کڑوا ڈاکٹر ہی مفید و ہمدرد ہوتا ہے. ارے ملم لگا کر بھیج دے وہ کس کام کا؟ یہ تو زمانہ چل رہا ہے پچنے لگانے کا، اور لوگ جوک جا رہے ہیں، اور بلکہ بولتے اس پوائنٹ پر بھی لگا، اس پوائنٹ پر بھی لگا، لیکن نکال اندر سے پاس ایک بات. تو یہ پچنے لگا رہا ہوں کہ اگر مجھے اطمینان ہو رہا ہے ماشاءاللہ مولانا سے، یا فلاں جگہ کی جماعت آئی تھی، یا فلاں جگہ کے اکابرین آئے تھے، ان کی محنتوں سے ہمارے گاؤں میں سے بڑا اچھا انقلاب پیدا ہوا اور نقل جماعتیں 4-5 نکلی، کتنی اچھی جماعت تھی. اس کا مطلب یہ ہے آپ دین کی بلندی چاہتے ہیں. اور جہاں آپ کے دل میں تکلیف ہوئی کہ وہ آپ کا تو یہ میدان بنا کر گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، ملت کا فائدہ نہیں چاہتے. دلیل بھی آ جائے. میرے کچھ دلیل خواہان لوگ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، ان کی برکت سے دلیل آ جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من کان ينبغي لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لي كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. دو باتیں بتائی کہ جس کو اللہ دین، علم، ایمان، حکمت دیتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتا میرے بنو میرے بنو میرے بنو، کونوا عبادا لی میرے بنو. نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں رب کے بنو، رب کے بنو، رب کے بنو، رب کی طرف جاؤ. میں تو ختم ہو جاؤں گا، رب باقی ہے، رب کی طاقت باقی ہے. میں تو آج عزیز ہوں تو کل ذلیل بھی ہو سکتا ہوں، میں آج جلیل ہوں تو کل ذلیل بھی ہو سکتا ہوں، لیکن رب تو جلیل ہی جلیل ہے. اللہ تو جل جلالہ و عظم نوالہ ہے. یہ فروق علم سکھاتا ہے. یہ جو فرق ہے نا وہ علم سکھاتا ہے، ورنہ علم نہ ہو تو آدمی پھنس جاتا ہے. یہ بزرگ ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، ہمیشہ تہجد پڑھتے. ایک مرتبہ تہجد کے وقت آواز آئی قبول نہیں ہے، کتنے بھی سجدے کر لے قبول نہیں. ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ جانتے ہیں بھائی جب قبول ہی نہیں ہے تو سجدہ. ارے بھائی جب قبول ہی نہیں ہے تو سجدہ. اب کون کل سے پڑھے، ٹھنڈیوں میں اونٹ اٹھتے، آخری 3-4 دن سردی کی اچھی چلی اللہ ہے کیا نام کیا حال ہے. ہاں ایسی ہی ہے ماشاءاللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں کے. آپ لوگوں سے میری ملاقات بھی کافی سالوں کے بعد ہو رہی. ہاں تو اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے اس کو بتا دے. میں بڑی محبت کرتا ہوں. یہاں آنے کے لیے میں نے اپنے پڑھانے کو بھی آگے پیچھے کیا پڑھایا، کوئی گھنٹی میں نے چھوڑی نہیں. کسی سے مانگی، کسی کو آگے کیا، کسی کو آگے کیا، لیکن آ گیا، پہنچ گیا. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ وہ بزرگ کو یہ آواز آئی. کیا آواز آئی؟ قبول نہیں. ہمارے جیسے ہوتے تو وہی جو میں نے کہا سجدہ. لیکن وہ بزرگ بھی عالم تھے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اگر قبول نہیں ہے تو دوسرا کوئی دروازہ بھی تو نہیں ہے جہاں قبول کروانے جاؤں گا. میں تو لے کر آیا ہوں
قبول کر لے تو بھی تیری مرضی، نہ قبول کرے تو بھی تیری مرضی، میرا کام تو پیش کرنا ہے، تو چاہے قبول کر تو چاہے قبول نہ کر۔ آواز آئی، امتحان میں نمبر اول سے کامیاب ہو گیا۔ یہ جواب کس نے سکھایا؟ علم نے سکھایا۔ جہالت ہوتی تو وہی کہتا سیدھا تو جب قبول ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا؟ شیطان ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایسے نہیں سنا ہے واقعہ۔ آج کل ہمارے ساتھیوں اور دوستوں کو شیطان، تو میں تو سوال کہہ رہا تھا 8:20 ہو گئی، چلو اور 5 منٹ چلا لیتے 8:30 تک، میں بھی کچھ موڈ میں چل رہا ہوں اور آپ بھی موڈ میں سن رہے ہیں اور آپ بھی مجھے کہنا چاہ رہے ہیں 12 بجے تک چلا، تو میں بھی انسان ہوں، میں کوئی کیسٹ بھر کر نہیں آیا کہ میں کیسٹ نہیں چلاتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، ذرا بس کر رہے تھے جی۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ گوالیار کے قلعے میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو داعی پر سے بات چلی کہ داعی ہر جگہ داعی ہوتا ہے، ہر جگہ دعوت ہے، خالی گشت میں وہ داعی نہیں بنتا۔ گشت میں داعی بن گیا، مغرب کے بعد گھر جا کے وہی ٹیلی ویژن لے کے بیٹھ گئے۔ گشت میں تو متکلم ہے اور گھر میں بیوی پر دادا گیری کر کے متکلم نہیں۔ دعوت کی صفات یعنی نبی کی صفات، جب آپ بولتے ہو نا دعوت والا عمل نبیوں کا عمل ہے، تو بیوی کے ساتھ کا عمل بھی نبی والا۔ اور نبی نے تو کیسا عمل کیا کہ گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلا کام مسواک کرے، اور ہم نے تو سمجھا خالی نماز کے لیے مسواک اور وضو کے لیے مسواک، اس لیے محدث نے کمال کر دیا کہ حضور گھر میں جاتے تھے سب سے پہلا کام مسواک کا کرتے تھے تاکہ بیوی کے پاس جائے تو منہ میں سے ذرہ برابر کی کوئی بو نہ آئے۔ میں لفظ بدبو نہیں استعمال کر رہا ہوں، شان رسالت دیتا ہوں۔ اور ہم لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ بیوی ذرا پن سور کر رہے اور خود ملک شاہ بابا بن کر جائے، کوئی ٹھکانے نہیں، اتنی بدبو بدن میں سے آ رہی ہے، منہ میں سے بھی بدبو، تمباکو کی بدبو، اللہ جانے بعض جگہوں پر تو بیویاں طلاق مانگتی ہے کہ اپنے شوہر کے منہ میں سے تمباکو آتا ہے، حضرت اس کے ساتھ ذرا 1 منٹ رکھنے کو دل نہیں کرتا، اور جب وہ میاں طلاق نہیں دیتا تو وہ اپنی ضرورت کی تسکین کے لیے دوسرا راستہ تلاش کرتی ہے۔ یہ بگاڑ سماج میں پیدا ہو رہا ہے، یہ اخلاق بچوں میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کہ وہ بچے مدارس و مکاتب میں نہیں بھیجے جاتے۔ دیکھو، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ بچہ ہمارا بچپن میں مکتب میں آئے گا، اس پر اساتذہ کی تربیت کا اثر پڑے گا، اساتذہ اس کو صدق مقالی، دیانتداری، عفت و پاک بازی، راست بازی اور ایک دوسرے کا اکرام و احترام، کیسا اکرام و احترام سکھاتے ہیں اساتذہ اکرام۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے نابالغ بچے کو حضرت الاستاذ مولانا عبداللہ تابودروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ کہا قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت نے کہا قرآن یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ارے بیٹا یہ بولو قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ اور پھر حضرت کیسے سکھاتے ہیں یہ حضرت نے فرمایا میرا نام کیا ہے؟ تو بچے نے بولا حضرت مولانا عبداللہ صاحب۔ تو کہا میرا نام تو عبداللہ ہے۔ تو نے کیوں کہا حضرت مولانا عبداللہ؟ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں علی عبداللہ۔ تو کہا قرآن شریف مجھ سے بھی بہت بڑا ہے، اس کو صرف قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی نزاکت والی باتیں مکتبوں میں سکھائی جائیں، بلکہ مکتب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ قرآن شریف کی طرف پیر نہیں کرنے کے، روزانہ صبح یہ پڑھ لو گے تو روزی میں برکت ہوگی، دوپٹہ نہیں اوڑو گے تو گھروں میں بے برکتی آئے گی، نہیں تو یہ مکتب کے نظام کی استواری گھروں میں برکت آتی ہے۔ اور جب سے یہ مکاتب سے ہم لوگوں نے تعلقات توڑا تب سے ہمارے گھروں میں اللہ کی قسم شیطان گھس گیا ہے۔ کیوں؟ صبح میں تلاوت نہیں ہوتی، ہوم ورک نہیں ہوتا۔ میں اساتذہ کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں ان کو روزانہ کچھ 1-2 رکوع پڑھنے کے پابندی سے ہوم ورک دو۔ ارے اسکول والے جب اپنا نشہ چڑھانے کے لیے ہوم ورک ڈھیر سارا دیتے ہیں، ہم کیوں ہوم ورک نہ دیں؟
روزانہ ایک ایک آیت یاد کرنے کی دے دو، یہ نظام بناؤ. روزانہ ایک ایک آیت بچہ یاد کرے گا تو وہ ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے گھر میں کم از کم 25-30 دفعہ تو آئے گا، تو گھر میں برکت ہوگی. کیوں؟ جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں شیاطین آتے ہیں، اور شیاطین کا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لڑاتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے جیل میں، اب انہوں نے وہاں دعوت والا عمل شروع کیا. ایسا دعوت والا عمل شروع کیا کہ برسوں کے پڑھائی اور کانڈ کر کر کے آئے ہوئے لوگوں کو آنن فاقت اللہ کے ولی بنا دیا، اور یہاں تک کہ جیل کے افسروں کو بھی ذکر کرنے والا، خدا کی طرف توجہ کرنے والا بنا دیا. تو گورنمنٹ کو، اکبر کے وزیروں کو فکر ہوئی کہ یہ تو بھوت نکالا تھا، پلیت پیدا ہوا. یہ ہوتا ہے جب اللہ کے دین کی سربلندی لے کر کوئی چلتا ہے. تو دیکھو میرے بھائیوں، ہندوستان میں بہت زیادہ مطمئن رہنے کے دن اب نہیں ہے. ہم تو آرام سے ہیں، لیکن اصل میں ہماری فراست مر گئی ہے. کیوں مر گئی؟ معاف کرنا. فراست تب آتی ہے جب نور الہی نظروں میں آتا ہے، اور نور الہی کا سب سے پہلا مرکز قرآن کریم ہے، اس لیے تو اس کا نام ہی نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اب جب قرآن شریف کی تلاوت ہوگی پڑھتے رہیں گے، نور آئے گا تو دانش مندی، نور اندیشی، فراست، بصیرت یہ پیدا ہوگی، اور نظر آئے گا کہ فتنے ہمارے گھروں تک دستک دینے کو آ چکے ہیں. اور کتنا کب تک سنتے رہو گے کہ ہماری بیٹیاں یہ غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں واٹس ایپ سے ہٹ کر فیس بک پر، فیس بک سے ہٹ کر ٹیلی گرام پر چیٹ کر رہی ہیں، اور چیٹ کر کے چیٹنگ کر رہی ہیں. کب تک سنتے رہو گے؟ کل تک ان کے گھر میں تھا، آج ہمارے گھر میں بھی آ سکتا ہے. اس کو دور کرنے کا واحد علاج یہ ہے کہ مکاتب کے نظام کو مضبوط کرو، تاکہ قرآن شریف سے دوستی، صحبت، تعلق ہوگا. اور مکتب والی فضا میں دیکھو ایک بات اور سناؤ، یہ حدیث شریف تو ہے لیکن مکتب پر اس کو بہت کم لوگ لاگو کرتے ہیں کہ جب اللہ کی کتاب کی کسی جگہ جمع ہو کر تلاوت ہوتی ہے نا، فرشتے وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے بچہ جب صبح میں یا شام کو فرشتوں کی صحبت میں 1 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے بیٹری چارج کر کے آئے گا، وہ بیٹری فل پاور چلے گی. اسکول میں نہیں ملتا فرشتوں کی صحبت، اسکول میں تھوڑی ملتی. وہاں تو قرآن شریف کی آیت کے بارے میں ما من قوم یتلون کتاب اللہ، یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ. میں تو اس کی بہت اچھی تصویر کشی کرتا ہوں کہ مکتب میں تدارس بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے بچے مل کر اپنا سبق جماعتوں اور پارٹیوں اور ٹیم کی شکل میں تدارس کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ. آج کل اس کی بھی شدید ضرورت، اور آدمی پریشان، اضطراب، قلق، انتشار، بے چینی، اللہ کے کس ڈپریشن کے مرض میں ہے. قرآن شریف جمع ہو کر پڑھنے سے نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ اپنی مجلس میں ان کا تذکرہ کرتا ہے. یہ سب نعمتیں مکتب کی تعلیم سے ملتی ہے. اور اخیری بات تو یہ کہوں گا کہ یہ نبیوں والا کام ہے، مکتب نبیوں والا کام ہے. اگر نہیں مانتے تو قرآن کی آیت کا انکار کرنے والے بنو گے. اور یہ مکتب کو نبیوں والا کام حضرت ابراہیم نے کر کے مانگا تھا، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کرنے کا اعلان بھی فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اور پھر کتاب میں جب جاتا ہے بچہ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر استاد تشریح کرتا ہے والحکمت، پھر استاد اس کو اخلاق رذیلہ سے صاف کر کے محاسن اور حمیدہ اخلاق کی طرف بلاتا ہے، وہ عزتی ہے. اور پھر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کو اتمام نعمت کا نام دیا.
میں بھی بولتا ہوں اس کو وقت کافی میرے حساب سے ہو گیا کہ اللہ نے ایسے رسول کے ارسال کو جو رسول یہ سب کام کرتا ہے یتلو علیکم ہے اس کو ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون کما ارسلنا فیکم کہ جیسے کعبہ کو قبلہ بنا کر ہم نے اتمام نعمت کیا یہ ایسا ہے جیسے تلاوت کرنے والے نبی کو رسول بنا کر تم پر اتمام نعمت کیا پتہ چلا کہ ایسے رسول کے بغیر نعمت ابھی ادھوری تھی اس سے سمجھ میں آیا کہ مکاتب کی لائن چلانے سے نعمت تام ہوتی ہے ورنہ اس کے بغیر ساری نعمتیں ہو پھر بھی معاملہ ادھورا رہ جاتا ہے اور جب نعمت تام ہو تو فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون لہذا یہ جو اچھا خاصا وقت کٹ گیا 8 مہینے کے قریب وقت کٹا جس میں ہمارے بچے مکتب سے دور رہے ان کا برین واش ہوا سستی آئی فطرت آئی ہمیں بالکل اس کو دوبارہ نہیں کرنا ہے اب ہمیں پھٹکے میں جہاں یہ نظام شروع ہوا ہے جو ادھر جو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنا ہے بلکہ اتنے بچے بھیجو کہ ناظرین صاحب اساتذہ پریشان ہوں منتظمین اور ٹرسٹی لوگ بولے بھائی 2 پوائنٹ اور مولانا لوگوں کو رکھ دیں گے اس لیے کہ بچے ماشاءاللہ بہت ہو گئے ایسا ہوگا تو آٹومیٹکلی بھارت میں یہ سب اسکیم بنانے والوں کی نیند اڑ جائے گی اور ایسی اڑے گی کہ دوبارہ نہیں آئے گی کہ یار ان کو تو جتنا دور رکھا جاتا ہے یہ تو ایسی گیند ہے کہ اس کو جتنا دباؤ اتنی ہی اچھلتی ہے ہمیں کانفرنسوں کے ذریعے جواب نہیں دینا ہے عمل کے ذریعے جواب دینا ہے اور عمل یہ بھی ہے کہ ہمارا جوان مسجد سے جڑ جائے ہمارا بوڑھا معاشرے میں ایک مثالی بوڑھا بنے اور ہمارا بچہ مکتب کے ساتھ جڑ جائے ہماری عورتیں ایک بہترین صالح ذریت کی پیدا کرنے والی مائیں بنے یہ سب ہوگا تو انشاءاللہ پھر وہ آیت سامنے ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کہ یہ لوگ چاہے کتنی کوشش کریں کہ اللہ کے نور کو مدھم کر دے اور اپنے منہ کا تھوک اڑا کر افواہ افواہ کے لفظ میں اس کے بطلان کی طرف اشارہ ہو گیا لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ یہ جو مکاتب شروع ہو رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بلا ناغہ اس میں بھیجیں گے اور ضرور اس میں پابندی سے بھیجیں گے بولو انشاءاللہ اور اس نظام کو اپنے گھروں میں بھی لاگو کریں گے میرے بھائیوں سب سے زیادہ ضرورت ہے توبہ کرنی توبہ کو کرنا پڑے اللہ کی طرف توجہ کیے بغیر حالات میں انقلاب نہیں آتا اور حقوق العباد میں جو کوتاہی ہو اس کی طرف سے بھی اللہ کے پاس معافی مانگے اللہ تعالیٰ آج کے ہماری اس مل بیٹھنے کو بھی انتہا قبول فرمائے اللہ ہماری طبیعتوں میں حقیقت شناسی پیدا فرمائے اور اس پروگرام کے منعقد کرنے کرانے والے اور اس میں نام نگم قدم سکون وحدت مشورہ توجہ خرچہ کرنے والے سب کو اللہ تعالیٰ خوب خوب جزائے خیر نصیب فرمائے وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ